السلام علیکم ہیلو فرینڈس، آج ہم آ گئے ہیں پھر دوسری ویڈیو لے کے۔ اس سے پہلے ہم اردو شاعر امیر خسرو کے بارے میں پڑھے تھے پیج نمبر 12 سے، تو اب پیج نمبر 12 ہی کے 12 اور 13 کے سے میر تقی میر کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں میر تقی میر کے بارے میں۔ میر تقی میر کے بارے میں اب پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو سب سے پہلے کہ اس کے بارے میں کہ وہ میر تقی میر کب پیدا ہوئے۔ میر تقی میر بورن ان 1722 ایٹ آگرہ۔ میر تقی میر 1722 عیسوی آگرہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس کے فادر میر عبداللہ محمد علی صوفی تھے۔ اس کے فادر جو ہے میر عبداللہ محمد علی صوفی تھے۔ میر تقی واز کیئرڈ بائی ہز انکل خان آرزو۔ تو کیئرڈ مطلب آتا ہے کہ پرورش پانا یا جو ہے کہ تربیت پانا وغیرہ۔ تو اس کا ترجمہ آ جائے گا میر تقی میر تربیت پائے کس کے ذریعے؟ اپنے انکل خان آرزو کے ذریعہ، یعنی میر تقی میر کی تربیت ان کے چچا خان آرزو کے ذریعہ اس کی تربیت کی گئی، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں ذکر ہیر از آٹو بایوگرافی آف میر تقی میر۔ ذکر ہیر جو ہے آٹو بایوگرافی ہے، یعنی کہ خود نوشت ہے، کس کی؟ میر تقی میر کی خود نوشت۔ آٹو بایوگرافی کا مطلب آتا ہے خود نوشت، ہے نا؟ تو ذکر ہیر خود نوشت ہے میر تقی میر کی۔ when نادر شاہ invaded Delhi, میر تقی میر went to Lucknow and worked under the care of نواب آصف الدولہ with some amount 300 per month as salary۔ تو اس کو تھوڑا ہم لوگ ہٹا دیں، یہ نہیں ہٹ رہا، چلیے خیر رہنے دیتے ہیں اس کو۔ تو میر تقی when نادر شاہ invaded کا مطلب آتا ہے حملہ کرنا، اور went جانا گیا، ٹھیک ہے؟ worked کام under ماتحت under the care یعنی کہ ماتحت میں نواب آصف الدولہ with some amount 300 per month۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ نے دلہی میں حملہ کیا تھا، جب نادر شاہ نے حملہ کیا دلہی میں، میر تقی میر went to لکھنؤ، میر تقی میر لکھنؤ گئے اینڈ ورکڈ اور کام کیا، کس کے ساتھ کام کیا؟ انڈر دا کیئر آف نواب آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ کے ماتحت میں کام کیا، ود سم اماؤنٹ کچھ اماؤنٹ یعنی کہ کچھ متعینہ مقدار کے ساتھ، کچھ روپے کے ساتھ، جو کہ یعنی کہ سیلری کے طور پر کچھ مہینہ روپے کے۔ تو ان کا وہ جو تھا سیلری، ان کی جو سیلری تھی وہ 300 پر منتھ تھی۔ یعنی کہ جب نادر شاہ نے دلہی میں حملہ کیا تو میر تقی میر لکھنؤ گئے اور نواب آصف الدولہ کے ساتھ 300 روپے پر مہینے کے حساب سے انہوں نے کام کیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں میر تقی انٹروڈیوسڈ نیو فارم آف پوئٹری سچ از وسوخت، مثلث اینڈ مربع۔ میر تقی میر نے انٹروڈیوس کا مطلب آتا ہے متعارف کرانا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے بارے میں بتانا، جاننا، پہچاننا، یعنی کہ اس کی جو ہے کہ ساری چیزوں کو بتانا، کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ یہ چیز کیسی ہے اس کے بارے میں۔ تو وہ ساری چیز جو ہیں تو میر تقی میر نے متعارف کرایا، بتایا پوئٹری کے، شاعری کے نیو فارم کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وسوخت، ایک وسوخت ہو گیا، مثلث اینڈ مربع، یہ ساری جو ہیں میر تقی میر نے متعارف کرایا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر پاپولرلی ناؤن ایز خدائے سخن، گاڈ آف پوئٹری۔ تو پاپولرلی کا مطلب آتا ہے عام طور پر، ناؤن ایز یعنی کہ جانے جاتے تھے خدائے سخن کی طرف۔ تو چلیے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر عام طور پر جانے جاتے تھے خدائے سخن کے نام سے، عام طور پر خدائے سخن کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اب خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب آتا ہے گاڈ آف پوئٹری، یعنی کہ شاعری کے خدا۔ تو میر تقی میر عام طور پر خدائے سخن یعنی کہ گاڈ آف پوئٹری کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ڈیڈ ان 1810 یعنی کہ وہ 1810 عیسوی میں انتقال ہوئے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب آگے پھر ملتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بتائیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ آپ کے دیکھنے کے لیے، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کیسی لگے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، بس خدا حافظ، السلام علیکم۔